پیر کے دن میری ولادت ہوئی اور پیر کے دن مجھ پر پہلی مرتبہ وحی نازل ہوئی، اس لیے میں روزہ رکھتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر کو روزہ رکھ رہے ہیں، ولادت کا دن منا رہے ہیں، اور ہم اگر ولادت کا دن سال میں ایک مرتبہ مناتے ہیں تو اس پر بھی لوگوں کو اعتراض ہو جاتا ہے کہ یہ کیوں منا رہے ہیں؟ کیا صحابہ نے منایا ہے؟ تو صحابہ نے کہ اپنے بچوں کی شادیوں میں کیا گھروں پر لائٹنگ ڈالی تھی جو تم اپنے بچوں کے گھروں پر لائٹنگ ڈالتے ہو؟ کیا صحابہ کے دور میں ختم بخاری ہوا کرتا تھا؟ نہیں ہوا کرتا تھا۔ امام بخاری تو خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے 180 سال بعد پیدا ہوئے، جبکہ انہوں نے کسی صحابی کو نہیں دیکھا، کسی صحابی کو انہوں نے نہیں دیکھا۔ وہ امام بخاری ہے جو نابینا ہوئے اور اس کے بعد پھر بینا ان کو اللہ تعالیٰ نے کیا، والدہ کی دعا پر اللہ نے آنکھ عطا فرمائی، تو اللہ نے انہیں آنکھ بخشی، بینائی عطا فرمائی، تو وہ بینا ہو گئے۔ پھر کر انہوں نے احادیث مبارکہ کو اکٹھا کیا، جمع کیا، کتابی شکل دی۔ ایسی کوئی کتاب اس دور میں نہیں تھی جو صحابہ نے پڑھی ہو، صحابہ کے تو سینوں میں تھا۔ آج پوچھتے ہیں کہ صحابہ نے کیا ہے، تو تمہارے پاس جو ختم بخاری ہوتا ہے مدرسوں کے اندر، کیا صحابہ کے دور ایسے مدارس تھے؟ کیا ایسا نظام تھا اس وقت میں؟ کیا ایسا مائک سسٹم تھا؟ کیا یہ ہوائی جہازوں میں اڑ کر جانے کا سسٹم تھا؟ یا یہ مسجد میں ایسی محراب اور ایسے ممبر بنے ہوتے تھے یا ایسے قالین تھے؟ دور بدلنے کے بعد جدید چیزیں آ جاتی ہے، تو جن چیزوں کے آنے سے اسلام کو تقویت ملے وہ چیز اچھی ہے، وہ چیز حسن ہے۔ پوچھنا یہ کہ کیوں میلاد مناتے ہو؟ صحابہ نے نہیں منایا تھا، تو صحابہ کے بہت سے ایسے اعمال ہیں جو ہم اب کرتے ہی نہیں ہیں، اور بہت سے وہ اعمال ہم جو کرتے ہیں صحابہ نے کبھی کیا ہی نہیں ہے، تو اس کا کیا کریں گے؟ صحابہ نے کبھی ایسی کتاب جو 30 پاروں میں ہم نے بانٹ کر رکھا ہے، یہ 30 پاروں میں تو اس زمانے میں یہ قرآن شریف نہیں ہوا کرتا تھا، یہ تو بعد کے لوگوں نے 30 پارے بنا لیے، صحابہ کے دور میں 30 پارے نہیں تھا، ایک ہی قرآن ہوا کرتا تھا۔ اور پھر صحابہ 30 پاروں سے پہلے کیا بنا تھا؟ اس میں 7 منزل بن کے بنائے تھے، کیونکہ 7 دن ہوتے ہیں ہفتے میں، روزانہ 1 منزل اگر پڑھتے ہیں تو 1 ہفتے میں قرآن مکمل ہوگا۔ اس انداز سے انہوں نے 7 دنوں کے اندر قرآن کو مکمل کرنے کے لیے 7 منزلیں بنائی تھی۔ بعد کے لوگوں نے کہا کہ 7 منزل بھی نہیں ہوتا ہے پڑھنا، چلو اب 30 دن کے اندر پورا کر لیتے ہیں، تو انہوں نے 30 پارے کر لیے کہ 1 مہینے میں کم از کم مکمل ہو جائے۔ اس دور میں تو یہ ساری چیزیں نہیں تھی، تو آپ اگر اس دور کو معیار بناتے ہیں کہ اس دور میں ہوا تھا نہیں ہوا تھا، اس دور میں ہم کر رہے ہیں، تو پچھلے دور سے اس دور کو اگر ٹیلی کریں گے تو بڑی بڑی چیزیں آپ کو ملے گی نہیں، آپ کو اندازہ ہی نہیں ہوگا، اور آپ پھر گھومتے رہ جائیں گے، آپ ایک تذبذب میں رہ جائیں گے کہ یہ کریں کہ نہ کریں، کریں کہ نہ کریں۔ ایک آسان سا فارمولہ یہ ہے کہ جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جن چیزوں کو کرنے سے منع کر دیا وہ چیزوں سے باز آ جائیں، باقی تمام چیزیں جائز ہیں۔ جو چیزوں سے منع کیا گیا وہ چیزوں سے رکنا ہے، شراب ہے، زنا ہے، چوری ہے، ڈکیتی ہے، قتل و غارت گری ہے، ماں باپ کی نافرمانی ہے، ایسے 70 بڑے بڑے گناہ ہیں جس کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان کر دیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں جو چیز حرام کرتا ہوں یہ ویسے ہی حرام ہے جیسے اللہ حرام فرما دے تو حرام ہو جاتی ہے، ایسے ہی ہے، کوئی تفریق نہیں۔ اللہ رب العزت کسی چیز کو حرام قرار دے اور نبی کسی چیز کو حرام قرار دے تو ان کا حرام بھی ویسے ہی ہوتا ہے، اس کا گناہ بھی ویسے ہی ہوتا ہے اگر بندہ اختیار کرتا ہے۔ تو اس طرح سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں دین اسلام بتا دیا ہے کہ دین اسلام میں یہ چیزیں حرام ہیں۔ اب اگر کوئی کہے کہ نہیں ہم تو صحابہ کے طریقے پر چلتے ہیں تو ہم اسی طریقے پر چلتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، تو کتنے ایسے اعمال ہیں جو صحابہ کے وقت میں نہیں ہوتے۔ ایک صاحب تھے، وہ جو ہے جلسے میں چلے گئے، جلسے میں جانے کے بعد جب کھانا وغیرہ ہونے کا ٹائم آ گیا، جلسہ ختم ہو گیا، وہ صاحب اپنے گھر پہ لے گئے، لے جا کر ڈائننگ ٹیبل پر بٹھا دیا، کھانا رکھا۔ انہوں نے کہا کہ نالائق، یہ کیا کھانا تم نے رکھ دیا؟ ڈائننگ ٹیبل پر تو یہ عیسائی بیٹھتے ہیں، یہ یہودی بیٹھتے ہیں، اس پر کیوں تم نے کھانے کا انتظام کیا؟ نیچے لگاؤ دسترخوان۔ تو انہوں نے نیچے دسترخوان لگا دیا، ٹھیک ہے حضرت بیٹھ جاؤ نیچے۔ تو دسترخوان بچھایا، وہ نیچے بیٹھ کر انہوں نے کھانا کھا لیا۔ اس کے بعد جب باہر نکلے جانے کے لیے تو انہوں نے ایک طرف میں کار رکھا، دوسرے طرف میں گدھا رکھ دیا۔ کہا کہ بعض صحابہ اکرام تو گدھے پر سفر کیا کرتے تھے، یہ انگریزی سواری ہے، یہ یہودیوں کی سواری ہے، یہ عیسائیوں کی سواری ہے، بولو مولانا اب کار میں جائیں گے آپ یا پھر گدھے پر سوار ہو کر جاتے؟ تو مولانا سے کچھ نہیں کہا گیا، انہوں نے کہا کہ نہیں میں کار میں بیٹھتا ہوں، ذرا جلدی جانا ہے، اس میں بیٹھ کے نکل گئے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ وہاں پر ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھنے کے لیے نہیں، یہ ان کی سواری ہے، یہ ان کا طریقہ ہے، یہ ان کے کھانے کا انداز ہے، یہ اسٹائل نہیں، نیچے بیٹھ کر کھاتا ہوں، بہت اچھی بات ہے۔ وہاں پر پھر کیا ہو گیا تھا جب وہ بھی تو سواری ان کی ہی تھی، یہ تو کار تو اس دور میں نہیں تھی، پھر آپ نے کیوں اختیار کر لیا؟ تو اس طرح پھنس جاتے ہیں۔
ایک کرنے جاتے ہیں دوسری چیزوں میں پھنس جاتے ہیں. تو ہمارے لیے جو دین آسان ہے، دین ایسا مشکل نہیں ہے جیسا ان لوگوں نے اپنے آپ کو بنا لیا ہے اور خود وہ چیزیں کرتے ہیں پھر اس کے بعد بھی منع کرتے ہیں. تو یہ ایسا حال ہو گیا ہے کہ مائک کے اوپر میں اگر کہوں تو بالکل ٹھیک ہے، میں آواز پھیلانے کے لیے کہہ رہا ہوں، تم اگر کریں تو صحابہ کے دور میں مائک نہیں تھا، تم کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. تو ان لوگوں کی باتوں پر کوئی توجہ نہ دیں. ہمیں اپنے عقائد کو مضبوط رکھتے ہوئے اپنے اعمال کی طرف نظر کرنا ہے کہ ہمارے اعمال کا توشہ ہمیں زیادہ سے زیادہ اکٹھا کرنا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے دنیا میں اسی لیے مبعوث